ان کو تو آپ آسانی سے سمجھا سکتے ہیں کہ ان کو صرف سال بعد آنے والی تراویح، وہ بھی جو رات میں ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، اور دن میں جو رفع الیدین ہوتی ہے اور جو نمازوں میں آمین پورا حرم مسجد نبوی گونج رہی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارا مذہب وہ ہے جو سعودیہ میں ہے؟ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا۔ ہمارا مذہب وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ کے نبی نے کیا یا اللہ کے قرآن نے کہا۔ سعودیہ میں ایک دور تھا، ترکوں کی حکومت تھی، ترکی سارے مشرک عقیدے کے ہیں، سارے بریلوی ہیں، اور اب یہ جو روضہ اقدس کا جو پرانا نقشہ ہے جو تھوڑا سا باقی ہے یہ وہی ترکوں کا ہے، وہ جو اندر جھال رہے مار رہے عجیب قسم کے فانوس اور رنگ روغن عجیب قسم کے، اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے آپ داتا دربار میں آئے کھڑے ہیں۔ وہ جو پرانا حصہ ہے وہ ابھی بھی تقریباً اسی طرح۔ اب خیر ان کے ساتھ ایک معاہدہ تھا کہ ترکوں کے ساتھ کہ 100 سال تک آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے، وہ معاہدہ غالباً اب پورا ہو گیا ہے۔ اب سعودی گورنمنٹ اس کو، چونکہ اب حرم میں بھی کافی توسیع ہوئی ہے تو مسجد نبوی میں بھی انشاءاللہ اب وہ جو ان کی پرانی باقیات ہیں اس کو انشاءاللہ وہ ہٹائیں گے۔ تو اب ایک دور تھا ترکی کی حکومت تھی اور وہاں یعنی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ اب ہم کہیں کہ دیکھو اب تو سعودی عرب میں تو غیر اللہ کی پرستش بھی شروع ہو گئی ہے، روزے کو سجدے بھی شروع ہو گئے ہیں، اور بالکل ترکی دور میں ایسا ہوتا تھا۔ اور اب بھی جس کو موقع مل جائے وہ کوشش کرتا ہے، یعنی نماز کے لیے بھی جہاں روضہ رسول کی جگہ ہے، چونکہ اب تو مسجد کی توسیع ہے تو روضہ اندر آ گیا ہے، پہلے ایک سائڈ پر ہوتا تھا اب وہ اندر آ گیا ہے، تو وہ جو ضعیف العقیدہ لوگ ہیں وہ گرین چینل والے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو نماز میں جگہ وہاں ملے کہ سامنے روضہ ہو، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نماز میں وہاں جگہ ملے کہ سامنے روضہ ہو، تاکہ جب وہ سجدہ کریں تو بیت اللہ بھی سامنے ہو، روضہ بھی سامنے ہو۔ تو اب ان کو کیا ملے گا؟ جیسا اقبال نے کہا نا کہ کبھی سر بہ سجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو یہ جو سوچ کر بندہ آئے گا کہ روضہ بھی سامنے ہو، میں سجدے میں گرا رہوں، اور اس تصور میں کہ سامنے میرے روضہ ہے، اللہ کے رسول کی ذات ہے، تو یہ جو تصور، یہ عقیدہ ہی ہمارا نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے۔ سعودی عرب والے اگر کرتے ہیں تو اپنی بات کے خود جواب دے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو میرے پاس اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ شاہ سعود کے زمانے میں یا اس سے بھی عبدالعزیز کے زمانے میں 4 مسلح بیت اللہ کے اندر ڈالے گئے تھے، چاروں کونوں پر، یہ حنفی مسلح، شافی مسلح، حنبلی مسلح، مالکی مسلح، چاروں مسلح تھے، اور یہ ایک عجیب تماشا تھا، چاروں کے امام الگ الگ تھے، الگ الگ لوگ نماز پڑھاتے اور لوگ نماز پڑھتے۔ اب وہ ایک عجیب، یعنی ابھی مسلمانوں کا یعنی حنفیوں کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی مالکیوں کا ٹائم ہے، تھوڑی دیر بعد شافیوں کا ہو جائے گا، پھر حنبلیوں کا ہو جائے گا، وہ نماز پڑھا کے جا رہے ہیں، دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ آ کے پڑھا رہے ہیں، یعنی عجیب ایک مسلمانوں کا ایک مذاق بن کے رہ گیا تھا۔ تو اس اللہ کے بندے نے آ کر چاروں مسلح ہٹوا دیے، ایک مسلح ڈالا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا سعودی امام جو ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ اب وہ چونکہ جب تبدیلی حکمرانوں کی طرف سے آیا، اور چونکہ وہاں بادشاہی نظام تھا، یہ ہمارے ہاں جمہوریت نہیں تھی کہ لوگ کہیں کہ جی ہم نے تجھے ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا، ہمارے ہاں تو وزیر اعظم کچھ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ عوام کا بھیجا ہوا ہوتا ہے اور اس نے عوام کی پسند ناپسند کو دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ جو بادشاہی نظام ہوتا ہے اس میں جو آدمی اگر کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ کر جاتا ہے۔ اس نے چاروں مسلح ہٹوائے، ایک سعودی امام رکھا، سعودی امام رکھا اور پابندی لگا دی کہ یہی امام نماز پڑھائے گا۔ 11 مہینے اسی کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ جب رمضان آیا اس نے 8 تراویحیں اور 3 وتر، یا 10 تراویحیں اور 1 وتر پڑھا کے جب وہ ہٹنے لگا تو جو اب تو سارے پڑھ رہے تھے، جو احناف تھے انہوں نے شور مچایا کہ جی ہمارے مسلک میں تو 20 ہے، ہم تو 20 پڑھیں گے، ٹھیک ہے ہم نے 10 تمہارے امام کے پیچھے پڑھی ہے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں 20 پوری کرنے کے لیے اب ہمیں اپنا امام کھڑا کرنے دیں۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اب اگر ان کو امام کھڑا کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے دوسرے بھی بولیں گے۔ اب مالکیہ کے یہاں 42 تراویحیں ہیں، اب وہ بھی بولیں گے، پھر ہماری بھی 20 ابھی رہتی ہیں، تو اس طرح تو پھر وہ جو مسلح ہٹائے ہیں وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے۔
تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے 20 کا بندوبست کرتے ہیں لیکن امام ہمارا پڑھائے گا۔ انہوں نے 2 امام مقرر کر دیے، ایک 10 پڑھاتا ہے پھر دوسرا 10 پڑھاتا ہے۔ جس کو 10 پڑھنی ہے اور 11 پوری کرنی ہے وہ پہلے امام کے پیچھے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ایک وتر پڑھ کے اپنا فارغ ہو جاتے ہیں، اور جس کو 20 پڑھنی ہے وہ دونوں اماموں کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اور جب بھی امام تبدیل ہوتا ہے رکعت کی کاؤنٹنگ پھر 1 سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی یہاں کوئی مسجد ہے، عشاء کی نماز کی 4 رکعت کے فرض ہو گئے، اس نے جماعت کرا دی امام صاحب، آپ اور 2-4 آپ کے ساتھ اور بھائی آئے، وہ تھوڑا کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، وہ بعد میں آئے، آپ نے دوبارہ وہاں نماز پڑھنا چاہیے، اور آپ نے سوچا یار 2-4 ساتھی ہیں، ہم میں داڑھی والا بھی ہے، کوئی مولوی صاحب بھی ہے، چلو ہم بھی جماعت کرا لیتے، جماعت کا ثواب لیں گے۔ تو لوگ عموماً ہمارے ہاں تو خیر مساجد میں رکاوٹ نہیں ہوتی اور 5-5 6-6 جماعتیں ہوتی رہتی ہیں اکثر، اور کوئی نہیں روکتا۔ احناف کی ہاں تھوڑی سی یہ پابندی ہوتی ہے، اور وہاں بھی 2 طریقے ہیں۔ بعض یہ پابندی لگاتے ہیں کہ جی اس مصلی پر دوبارہ نہیں، یعنی یہ جو مصلی ہے مرکزی امام کا، اس مصلی پر دوبارہ جماعت نہ کی جائے، ادھر ادھر ہٹ کے کی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی مرکزی جماعت نہیں ہو رہی، بعد میں کوئی لوگ آئے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور بعض کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس مسجد میں ہی نہیں ہو سکتی جس مسجد میں ایک جماعت ہوئی ہے، حالانکہ موقف حدیث کے خلاف ہے۔ آپ وہاں 50 جماعتیں کر سکتے ہیں، بشرطے کہ پہلی جماعت کی وقت کو ختم کرنا مقصود نہ ہو، اتفاق سے آپ لیٹ ہو گئے، آپ رہ گئے، آپ آ گئے اور 4-5 ساتھی ہیں۔ اب جو 4-5 ساتھی مل کر آئے انہوں نے دوسری جماعت کرائی، اب یہ کتنی جماعتیں ہو گئیں؟ 2 جماعتیں، ایک پہلے امام نے کرا دی، 4 فرض پڑھا دی، اب دوسرے لوگ آئے انہوں نے بھی 4 فرض پڑھا دی، تھوڑی دیر بعد 15 منٹ بعد 5-4 آدمی اور آ گئے، انہوں نے بھی 4 فرض پڑھا دی۔ اب آپ کیا کسی کو کہیں گے یار آج تو اس مسجد میں عشاء کی 12 رکعتیں ہوئی ہیں؟ آپ یہ کہیں گے یا یہ کہیں گے کہ رکعتیں تو 4 ہوئی ہیں، جماعتیں 3 ہوئی ہیں؟ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے جماعتیں 3 ہوئی ہیں، رکعتیں 4 ہی ہوئی ہیں۔ جب بھی آپ امام بدلیں گے کاؤنٹنگ پھر آپ 1 سے شروع کریں گے، کاؤنٹنگ پھر 4 کے بعد 5-6 یوں نہیں جائیں گے۔ تو یہی طریقہ انہوں نے وہاں اختیار کیا، امام بدل دیا، ایک 10 والا پھر دوسرا 10 والا، اور اس طرح یہ بھی خوش ہیں کہ جو ہماری 20 ہو رہی ہیں، وہ بھی خوش ہیں کہ ہم سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم۔